امین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حاضرین، سیرت صحابہ کے اس خصوصی پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آپ سب بہت ہی مبارکبادی کے قابل ہیں۔ روزانہ بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ بیٹھ کر صحابہ کی مبارک زندگیوں کو سنتے ہیں۔ اس یقین کے ساتھ سنیے کہ میں بھی اپنی زندگی کو صحابہ کی زندگیوں جیسی بناؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کی زندگیوں کو نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس صحابی کی مبارک زندگی کو لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، وہ ہے خلیفہ سوم، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے مسلمان ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عثمان سے کہا، عثمان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پتھروں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ یہ نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کیا ہی اچھی بات ہوتی کہ آپ ہمارے نبی کے پاس چلو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کی نصیحت کو سنو، بات اگر اچھی لگے تو قبول کرو۔ حضرت عثمان مان گئے اور اللہ کے نبی سے ملاقات کیے تو اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت پیش کی۔ حضرت عثمان فوراً مسلمان ہو گئے۔ اور آپ جانتے ہیں جو بھی مسلمان ہوتا ہے، اسلام قبول کرنا گویا کہ آزمائشوں کو دعوت دینا ہے، تکلیفوں کو دستک دینا ہے۔ حضرت عثمان کا چچا حکیم بن ابی العاص حضرت عثمان کو رسیوں میں باندھ کر مارتا تھا۔ آدمی کو ایسے ہی مارے تو تکلیف کم ہوتی ہے، کیونکہ حرکت کرنے سے تکلیف کم ہوتی ہے، اور رسیوں میں انسان کو باندھ دیا جاتا ہے تو حرکت نہیں کر سکتا، تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ رسیوں میں باندھ کر مارتا تھا اور کہتا تھا محمد کے دین کو چھوڑ دے، محمد کے دین کو چھوڑ دے، مارتا تھا۔ لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دل میں، ان کے سینے میں اسلام رچ بس گیا تھا، کسی صورت و اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ بڑے شریف انسان تھے، بڑے اچھے انسان تھے۔ اس زمانے میں شراب کا پینا پلانا کوئی عیب نہیں تھا۔ ان کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی۔ ایسے شراب پینے پلانے کے دور میں بھی حضرت عثمان یہ گھونٹ شراب بھی نہیں پیے۔ اتنے شریف انسان تھے، شریر کام، شریر لوگوں کے حرکتیں نہیں کیا کرتے تھے۔ 4 خلیفہ ہیں۔ 4 خلیفہ میں پہلے 2 خلیفہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں، یعنی اللہ کے نبی کے سسر ہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر۔ حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی عائشہ کو پیارے نبی کے نکاح میں دیے، اور حضرت عمر نے اپنی بیٹی حفصہ کو پیارے نبی کے نکاح میں دیے۔ اور دوسرے 2 خلیفہ جو بچے ہوئے ہیں وہ 2 ہیں پیارے نبی کے دونوں داماد ہیں۔ حضرت علی کو اللہ کے نبی فاطمہ کو دے کر شادی کیے تھے، اور حضرت عثمان کو 2 بیٹیاں دیے تھے اللہ کے نبی، ایک ہے رقیہ، دوسری بیٹی ام کلثوم۔ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور رقیہ کے بعد ام کلثوم سے، ان کا انتقال کے بعد علماء کرام لکھتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں، تاریخ انسانی میں سوائے حضرت عثمان کے پیغمبروں کی 2 بیٹیوں کو اپنی زوجیت میں رکھنے کا شرف کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ پیغمبر کی 2 بیٹیوں کو شادی کرنے کا یہ مقام
سوائے عثمان کے کسی انسان کو دنیا کی تاریخ میں نصیب نہیں۔ یہ خصوصیت ہے حضرت عثمان کی۔ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے شوہر جو ہے ابو جہل کا بیٹا عتبہ تھا، رقیہ کا پہلا شوہر۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، اس میں یہ بتایا گیا اس صورت میں کہ ابو جہل اور اس کی بیوی ام جمیل دونوں بھی جہنم کی شعلہ مارنے والی آگ میں داخل ہوں گے۔ یہ سننا تھا۔ ابو جہل نے اپنے بیٹے عتبہ سے کہا تم فوراً نبی کی بیٹی کو طلاق دے دو، تو عتبہ نے طلاق دے دیا رقیہ کو۔ جیسے ہی طلاق دیا ادھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشکش کی، تو حضرت عثمان کو اللہ کے نبی رقیہ کو دے کے شادی کر دیے۔ رقیہ سے حضرت عثمان کی شادی ہو گئی۔ سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر میں حضرت عثمان شامل نہیں ہو سکے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی جنگ بدر میں گئے، صحابہ گئے، حضرت عثمان نہیں گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رقیہ بیمار تھی۔ رقیہ کی خدمت کے لیے اللہ کے نبی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ہی رک گئے۔ اللہ کے نبی اور صحابہ جنگ بدر گئے، اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ فاتحانہ شان کے ساتھ مسلمان اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ مدینہ لوٹ رہے تھے۔ ادھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقیہ کو قبرستان میں دفن کر کے قبرستان سے لوٹ رہے تھے۔ اللہ کے نبی بدر سے لوٹ رہے تھے، عثمان قبرستان سے لوٹ رہے تھے۔ رقیہ کا انتقال ہو گیا جنگ بدر کے موقع پر، تو اللہ کے نبی نے اپنی دوسری جو بیٹی تھی ام کلثوم سے عثمان کی شادی کر دی۔ پھر فرمایا عثمان سے شادی کر دی۔ شادی ہونے کے بعد جب ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا، سن 9 ہجری میں ام کلثوم کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان اگر مجھے ایک اور بیٹی ہوتی تو تیسری بیٹی دے کر بھی تم سے شادی کرتا۔ یہ فضیلت ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مدینے کو ہجرت کرنے سے پہلے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے ساتھ حبشہ ہجرت کیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو میاں بیوی دونوں مل کر ہجرت کیے، عثمان کا جوڑا ہے۔ دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں تو بار بار بیانوں میں آپ سنتے رہتے ہیں۔ 2-3 قربانیاں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ حضرت عثمان بن عفان کی بے مثال بے نظیر قربانیاں تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی قربانی بیر روما کی، یعنی صحابہ مکے میں زمزم کا پانی فری پیا کرتے تھے۔ بہترین زمزم کا پانی، بڑا قیمتی پانی، بڑا صحت بخشنے والا پانی پیتے تھے، فری میں ملتا تھا زمزم کا پانی۔ جب ہجرت کر کے مدینہ گئے صحابہ، مدینے میں پانی کی بڑی تنگی تھی۔ صرف ایک کنواں تھا، ایک باوڑی تھا جسے بیر روما کہا جاتا ہے، اور وہ کنواں بھی ایک یہودی کے قبضے میں تھا۔ صحابہ کو پانی کی بڑی تکلیف، اب پیسے دے کر پانی مول کر پینا ہے۔ یہودی فری میں پانی نہیں دیتا تھا، پیسے کے لیے بیچتا تھا، پیسے لے کر پانی دیتا تھا۔ اب صحابہ بے یار و مددگار تھے، مکے میں پورا ساز و سامان چھوڑ کے خالی ہاتھ مدینہ گئے تھے، پانی مول کر کہاں پئیں گے؟ صحابہ اپنی تکلیف کو بیان کیے، شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول پانی کی بڑی تکلیف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا
کون ہے جو بیر روما کو یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے فری وقف کر دے؟ حضرت عثمان آگے بڑھے، فوراً یہودی کے پاس گئے اور کہا کہ یہ کنواں مجھے بیچ دو۔ یہودی نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، کیونکہ اسے بہت فائدہ ہو رہا تھا، اگر بیچ دیا تو پانی کا فائدہ اسے کیسے ہوگا؟ یہودی نے انکار کر دیا کہ میں نہیں بیچوں گا۔ حضرت عثمان کو ایک آئیڈیا آیا، ایک تدبیر پیش کی جسے وہ یہودی انکار نہیں کر سکا۔ حضرت عثمان نے کہا یہ کام کرو، پورا کنواں نہیں بیچ سکتے، آدھا کنواں مجھے بیچ دو، اس طریقے سے کہ ایک دن کنویں کا پانی تمہارا، ایک دن کنویں کا پانی میرا۔ یہودی لالچ میں آ کے آدھا کنواں بیچ دیا۔ جس دن حضرت عثمان کی باری ہوتی، حضرت عثمان پانی فری کر دیے۔ اب پورے مسلمان جتنا پینا تھا پورا سیراب ہو کے پی لیے، اور دوسرے دن کے لیے بھی پانی اسٹور کر کے رکھ لیے۔ جب دوسرے دن یہودی کی باری آئی، وہ پانی فری میں کہاں سے دے گا؟ ایک آدمی بھی پانی لینے کے لیے نہیں آیا۔ اس طرح رفتہ رفتہ یہودی نے دیکھا بڑا گھاٹا ہوا ہے میرا، اس نے حضرت عثمان کو بلانے پر مجبور ہوا اور کہا ایک کام کرو، پورا کنواں آپ ہی خرید لو۔ حضرت عثمان خوشی خوشی 30 پر 5000 درہم میں پورا کنواں یہودی سے خرید کے سارے مسلمانوں کے لیے فری وقف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کہا جاتا ہے، چند سال پہلے کی رپورٹ ہے، کنویں کے اطراف مدینے کی میونسپلٹی میں، سعودی عرب میں کھجوروں کا باغ بنایا گیا حضرت عثمان کے نام سے۔ اس کنویں کے پانی سے اس باغ کو سیراب کیا جاتا ہے، اور تقریباً 15,000 سے 20,000 تک کھجوروں کے درخت لگائے گئے، اور سالانہ کروڑوں کی آمدنی اس کھجوروں سے آتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ آج بھی حضرت عثمان بن عفان کا کرنٹ اکاؤنٹ موجود ہے، ان کا بینک، اور پورا پیسہ اس میں ڈالا جاتا ہے، اس میں سے نکال کے غریبوں میں، مسکینوں میں، مختلف ممالک میں، اور قرآن کو چھپانے میں، مساجد بنانے میں، مدارس بنانے میں حضرت عثمان کا پیسہ لگتا ہے۔ یہ تھا حضرت عثمان کے اس زمانے کے صدقے کا پھل جو آج تک زندہ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ صدقہ جاریہ ان کے لیے زندہ رہے گا۔ یہ سب سے بڑی قربانی تھی حضرت عثمان بن عفان کی۔ اور دوسری قربانی ان کی، مسجد نبوی ذرا ٹائٹ ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کون ہے مسجد کے لیے جگہ خرید کر دے گا، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ حضرت عثمان آگے بڑھے اور مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کے دے دیے۔ اور تیسری قربانی حضرت عثمان کی دیکھیے، سن 9 ہجری میں جنگ تبوک ہوئی۔ جنگ تبوک، ایک طرف گرمی کی شدت، چلچلاتی دھوپ تھی، دوسری طرف مال کی قلت، مال نہیں تھا کسی کے پاس، بڑے غریب تھے صحابہ۔ گرمی کی شدت، مال کی قلت، اسی لیے جیش العسرہ کہا گیا، جیش العسرہ کہا گیا۔ اور تیسری آزمائش یہ تھی، ادھر فصل تیار کھڑی تھی، کھجور پکے ہوئے تھے، جنگ میں نکلنے کا حکم ہوا، رومی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے ہنگامی طور پر صحابہ کو حکم دیا کہ فوراً نکلنا ہے جنگ تبوک کے لیے، مال نہیں ہے، کیا کریں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اعلان کیا صحابہ میں، من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ۔ آج جو مفلوج الحال صحابہ کی جماعت پہ، مسلمانوں کی جماعت پہ جو خرچ کرے گا، میں اس کے لیے جنت کی بشارت سناتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان گئے، 100 اونٹ لا کے دے دیے، ایک اونٹ، 2 اونٹ نہیں، اونٹ اس زمانے کے سب سے بڑی قیمتی سواری تھی، 100 اونٹ لا کے پیش کر دیے۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ وہی اعلان کیا، من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، اس کو جنت کی بشارت سناتا ہوں جو آج اس پریشان حال جماعت کی مدد فرمائے گا۔ حضرت عثمان پھر دوبارہ گئے،
اور 100 اونٹ لا کے دیے۔ اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ وہی اعلان کیا، حضرت عثمان پھر گئے، پھر 100 اونٹ لا کے دیے۔ کتنے 100 ہوئے؟ 300 اونٹ ہو گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، 10,000 درہم کا تھیلا لا کے اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دیے۔ اللہ کے نبی تھیلا کھول کے دیکھے، اتنے خوش ہوئے، فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم۔ عثمان تم نے اتنی نیکیاں کما لی، اتنے نیکیاں تم نے کما لی، آج کے بعد سے عثمان تم کوئی عمل نہ کرو، تمہارے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر، کیسی کیسی قربانیاں ہیں۔ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط سالی کا مطلب آسمان سے بارشیں رک گئیں، بارش نہیں تو زمین سے فصل کہاں سے اگے گا، کھانے پینے کی بڑی تکلیف تھی ہوئی، کیا مسلمان کیا غیر مسلمان مدینے میں سب پریشان تھے، دانے دانے کے لیے، ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہے تھے۔ اسی وقت حضرت عثمان کا تجارتی قافلہ ملک شام سے واپس آیا۔ جیسے ہی وہ تجارتی قافلہ آیا، اونٹوں کے اوپر کھانے پینے کی غذائی اشیاء لدے ہوئے تھے، ٹوٹ پڑے لوگ عثمان کے پاس دوڑے آئے، یہ سامان ہم کو دے دو، ہم تم کو دگنا قیمت دیں گے، تگنا قیمت دیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے زیادہ کی پیشکش ہے۔ ایک اور آدمی آیا، کہا میں تم کو 5 گنا بڑھا کے دیتا ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے زیادہ کی پیشکش ہے، اس سے زیادہ مل رہا ہے مجھے، اس سے زیادہ فائدہ مل رہا ہے مجھے۔ تو ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کہا تم کو اس سے زیادہ فائدہ کون دے گا مال پہ؟ تو حضرت عثمان نے کہا میرا اللہ اعلان کرتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو آدمی ایک نیکی کرے گا اس کو 10 نیکیاں میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے لوگو جاؤ، پورا مال میں تم کو فری میں دے رہا ہوں۔ پورا تجارتی قافلے کا جو بھی مال آیا تھا قحط سالی کے اس موسم میں، حضرت عثمان نے مدینے والوں کے لیے پورا ساز و سامان فری میں دے دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شرمیلے صحابی تھے، بڑے حیا والے صحابی تھے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، اور آپ کی چادر ران تک ہٹی ہوئی تھی، یعنی آپ کا ران نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر دستک دیے، دروازہ کھولا گیا، کپڑا ویسے ہی ہٹا ہوا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت عمر دستک دیے، دروازہ کھولا گیا، کپڑا ویسے ہی ہٹا ہوا، ران نظر آتا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان دستک دیے، کہا کون ہے؟ کہا عثمان۔ دروازہ کھولنے سے پہلے پیارے نبی پہلے اپنی چادر ہٹا لیے، اپنے کپڑوں کو برابر کر لیے، پھر دروازہ کھولے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، ابو بکر آئے آپ چادر نہیں ہٹائے، عمر آئے آپ چادر نہیں ہٹائے، مگر کیا بات ہے کہ عثمان آئے تو آپ اپنے کپڑوں کو برابر کر لیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ الا استحی منہ تستحی منہ الملائکہ، عائشہ کیا میں اس انسان سے شرم و حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں؟ اتنی باکمال حیادار شخصیت تھی۔ ایک حدیث میں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ نرم شخصیت حضرت ابو بکر کی ہے، میری امت میں سب سے زیادہ دین کے اندر مضبوط شخصیت، سخت دین کے اندر بہت سخت شخصیت حضرت عمر کی ہے، میرے دین میں سب سے زیادہ شرمیلی شخصیت حضرت عثمان کی ہے، میرے دین میں علم وراثت کو سب سے زیادہ جاننے والی شخصیت، میراث اور وراثت کے مسائل کو سب سے زیادہ جاننے والی شخصیت زید بن ثابت کی ہے، میری امت میں حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے،
میری امت کا امین ہے، امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، میری امت کی امانت دار شخصیت۔ تو اس طریقے سے اس حدیث میں اللہ کے نبی نے بتایا میری امت کی سب سے زیادہ شرمیلی شخصیت کون ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک قرآن ایک کتاب کی شکل میں نہیں تھا، الگ الگ ٹکڑوں کی شکل میں تھا، الگ الگ پاروں کی شکل میں، الگ الگ صورتوں کی شکل میں، تھوڑا قرآن یہاں، تھوڑا قرآن وہاں، تھوڑا قرآن وہاں، یہ ایک کتاب کی شکل میں قرآن نہیں تھا ابو بکر صدیق کے دور تک۔ حضرت عثمان وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے کوشش کر کے صحابہ کو ساتھ لے کے پورے قرآن کو یہ کتاب کی شکل دیا۔ آج جتنی آسانی سے میں اور آپ یہ کتاب لے کے پڑھ رہے ہیں، پہلے اتنا آسان نہیں تھا، قرآن الگ الگ ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ یہ حضرت عثمان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 3 فتنے ہوئے، 3 بڑے بڑے فرقے وجود میں آئے، اور یہ 3 فرقے مسلمانوں کو بہت ستاتے تھے۔ پہلا فرقہ تو یہود و نصارہ کا، یہ تو کٹر دشمن ہے مسلمانوں کے۔ دوسرا فرقہ شیعہ حضرات کا وجود میں آیا، اور تیسرا فرقہ خوارج کا، اور یہی خوارج حضرت عثمان کو قتل کیے تھے، شہید کیے تھے۔ یہ 3 فرقے تھے، اور یہ 3 فرقے مسلمانوں کو اتنا ستائے، اتنا ٹائٹ کر دیا حضرت عثمان کو۔ حضرت عثمان سے کہہ رہے تھے کہ کرسی کو چھوڑ دو، خلافت کو چھوڑ دو، مگر کسی صورت عثمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مصر کے لوگ، بصرہ کے لوگ، کوفہ کے لوگ مشورہ دے رہے تھے عثمان کرسی کو چھوڑ دو، خلافت کو، حکومت کو چھوڑ دو، آپ کی جان کا خطرہ ہے، مگر کسی صورت حضرت عثمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی حضرت عثمان کو۔ پیارے نبی نے ایک مرتبہ حضرت عثمان سے فرمایا تھا، عثمان، اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایک لباس، ایک قمیص پہنائے گا، ایک عزت کا لباس پہنائے گا، اور یہ منافقین اس لباس کو، اس قمیص کو اتارنا چاہیں گے، مگر اس قمیص کو تم نہ اتارنا۔ اس قمیص سے مراد یہی حکومت ہے، حکومت اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، اس کو نہیں چھوڑنا۔ اسی لیے حضرت عثمان اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ لیکن یہ فرقے، خوارج کا فرقہ اتنا ٹائٹ کر دیا حضرت عثمان کو، مسجد نبوی میں بھی، مسجد نبوی پر بھی خوارج کا قبضہ ہو گیا۔ حالانکہ امیر المومنین حضرت عثمان، امیر المومنین ہونے کے باوجود مسجد نبوی میں خوارج امامت کر رہے تھے۔ حضرت عثمان کو مسجد نبوی میں آنے کی اجازت نہیں تھی، اور جو کنواں بیر روما حضرت عثمان خرید کے یہودی سے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیے تھے، اس کنویں کا یہ قطرہ پانی بھی عثمان کو نہیں مل رہا تھا، اتنا ٹائٹ کر دیے۔ حضرت عثمان روتے ہوئے کہتے تھے، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جس مسجد کے لیے جگہ خرید کر میں دیا، آج اس مسجد میں آنے کے لیے مجھے اجازت نہیں۔ جو پانی کا کنواں خرید کر میں تمہارے لیے فری میں وقف کیا، اس پانی کو پینے کی مجھے اجازت نہیں۔ روزانہ حضرت عثمان روزے کی نیت کر لیتے تھے، کھانا پینا نہیں ملتا تھا ان کو، اتنا ٹائٹ کر دیے۔ یہاں تک کہ خوارج زبردستی، حضرت عثمان اتنے ڈھیلے ہو گئے، کھانا نہیں، پانی نہیں، روزانہ روزے کی نیت، ایسے لیٹے لیٹے قرآن پڑھتے تھے۔ وہ قرآن ہی ان کا غذا تھا، روحانی غذا، جو قرآن کو بنائے تھے وہی ان کا غذا تھا۔ آخر کار گھر میں خوارج گھس کے، اوپر سے گھس کے حضرت عثمان کو قتل کر دیے، شہید کر دیے۔ حضرت عثمان کی سانسوں کا جو سفر ختم ہوا، قرآن کے سائے میں ختم ہوا۔ کتنی مبارک موت ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے۔ جب ان کو شہید کیا گیا، ان کے خون کے جو قطرے قرآن پہ گرے، اس آیت پہ گرے سورہ بقرہ کی، جس میں لکھا ہوا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ان دشمنوں کے مقابلے میں
اکیلا اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ آیت کے ان الفاظ پہ خون کے قطرے گرے، اور یہ قرآن آج بھی ترکی کے میوزیم میں موجود ہے، اس میں آج بھی وہ خون کے خطرے موجود ہیں۔ حضرات، بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوف خدا رکھنے والی، خدا ترس شخصیت تھی۔ عثمان کے بارے میں آتا ہے اتنا ڈرتے تھے، آخرت کا اتنا خوف تھا، اتنے اللہ والے صحابی تھے، جب بھی وہ کسی قبرستان کو جاتے، کسی قبر کو دیکھتے، اتنا روتے پوری داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ لوگوں نے سوال کیا، عثمان جنت کا ذکر ہوتا ہے تم روتے نہیں، جہنم کا ذکر ہوتا ہے تم روتے نہیں، مگر کیا بات ہے قبر کو دیکھتے ہو تو اتنا کیوں روتے ہو؟ حضرت عثمان نے کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرَ مِنْهُ، جو قبر کی زندگی میں کامیاب ہو گیا وہ حشر و نشر کے مرحلے پار کر لے گا، وہ جہنم سے نجات پا لے گا۔ جو قبر میں ناکام ہو گیا باقی آنے والے مرحلوں میں وہ اور تکلیف اٹھائے گا۔ بہرحال ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور انتقال ہونے کے بعد ان کو مدینہ کا مشہور قبرستان بقیع میں ان کو دفنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کی زندگیوں کو نمونہ بنا کر اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔